اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ اور جھوٹ کے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے حتیٰ کہ صدیق ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بدکاری کی طرف ہدایت کرتا ہے اور بدکاری دوزخ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں اور حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ معاشرے میں جتنا بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس بگاڑ کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ جھوٹ بول کر پھر نہ ماننا۔ ایک اور ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ نہ تو اس میں کامیابی ہے اور نہ لغو بات دور ہو سکتی ہے۔ کسی کو نہ چاہیے کہ ایک بچے سے بھی وعدہ کرے پھر پورا نہ کرے۔ کسی کو نہ چاہیے کہ ایک بچے سے بھی وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے۔ جھوٹ سے فجور پیدا ہوتا ہے اور فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو فرما دیا ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، حتیٰ کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں سے کوئی بات کریں، کوئی وعدہ کریں تو اس کو بھی پورا کریں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے اور ان کو دھیان میں کسی اور طرف لگانے کے لیے ان سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، ہاں یہ کر لو پھر ہم یہ کریں گے، مثلا یہ کام کرو تو پھر ہم فلاں جگہ جائیں گے، یہ کر لو اور میں تمہیں فلاں چیز دے دوں گا، فلاں چیز لے دوں گا، اور پھر وہ اس وعدے پر عمل نہیں کرتے، اس کو پورا نہیں کرتے، تو اس بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بابا اور فلاں یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر وہ بچہ بھی جھوٹ پہ عمل شروع کر دیتا ہے، اور اس کا سارا گناہ بھی اس بندے کے ذمہ لکھا جائے گا، ان کو بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ تو اخلاقی تربیت اپنے بچوں کی اس طرح کریں کہ خود بھی سچ بولیں، ان سے وعدہ خلافی نہ کریں، جو بات کریں اس زبان پہ پکے رہیں، تو تبھی ان کی کردار سازی ہوگی اور اپنی بھی کردار سازی ہوگی۔ مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھا ہے، حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ بھی سنے بیان کر دے، جو کچھ بھی سنے بیان کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، تشریح یہ بنتی ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد وہ بات آگے بیان کرنی چاہیے۔ بغیر تحقیق کے صرف سن کے بات کو آگے پھیلا دینا، پہنچا دینا، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجسم قرآن ہیں، انہوں نے وہی ساری تعلیمات عملی طور پر کر کے دکھائیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، اور جب فرشتے ہی اس سے دور ہو جائیں گے تو رحمتیں کہاں آئیں گی، کیسے آئیں گی؟ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جو رحمتیں لاتے ہیں رب العالمین کی طرف سے، اور جب بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں اور رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور برائیوں اور پریشانیوں میں انسان گھر جاتا ہے۔ اس کو مزید بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو بخاری شریف میں مزید ایک حدیث موجود ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو
اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو ان دونوں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ اس کی تشریح علماء ہی کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے، حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا تمہارا بھائی ہے، کوئی دوست ہے، مسلمان بھائی ہے، وہ آپ پر اعتماد کرتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سچا سمجھتا ہے، اور آپ اس اعتماد کے بل بوتے پہ اس سے بات کریں، جھوٹی بات کر دیں، اور وہ آپ کی اس بات کو سچا سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دے، تو سب سے بری بات، بڑی خیانت ہے یہ تو خیانت سمجھ لیں اور سوچ لیں کتنی بڑی بری اخلاقی بیماری ہے خیانت کرنا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ 3 مرتبہ فرمایا ہے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خرابی ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یعنی مذاق کر رہا ہوں، یعنی مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں، لطیفہ بازی کرنا اور جھوٹ بولنا، یہ خرابی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ بنائے۔ مزید باتیں بھی ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو اس کو یہیں روکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔